السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا اعادہ کریں گے۔ مدنی زندگی 10 سال کی ہے، 1 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک، اور اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 5 سال پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ 3 سال پر، اور تیسرا حصہ 2 سال پر۔ پہلے حصے میں ہجرت سے حدیبیہ تک کا سفر، دوسرے حصے میں حدیبیہ سے فتح مکہ تک، اور تیسرے حصے میں تقریباً سارا عرب مسلمان۔ پہلا دور جو 5 سال پر مشتمل تھا، اس میں پہلا سال، دوسرا اور تیسرا سال، اور چوتھا اور 5واں سال۔ پہلے سال میں کیا ہوا؟ مساجد کی تعمیر ہوئی، مہاجر و انصار کی مواخات ہوئی، یہود سے معاہدہ ہوا۔ دوسرے اور تیسرے سال میں غزوہ بدر و کینکا، منافق عبداللہ بن ابی اور قبلہ کی تحویلی اور سریہ زید، غزوہ احد، غزوہ حمرۃ الاسد، اور اس کے بعد چوتھے اور 5ویں سال میں رجیع، بئر معونہ، غزوہ بنو نذیر، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا پر پروپیگنڈا جو ہوا تھا۔ اس کے بعد اب چھٹے سال سے 10ویں سال تک کا ایک جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا۔ آپ کے سامنے یہ امیجز بنے ہوئے ہیں ہاتھ کے اوپر کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساری غزوات اور اس کے بعد جو بھی واقعات اس دور میں رونما ہوئے، اور اس کے بعد ان ساری صورتوں کا نزول کیسے کیسے ہوا، یہ آپ پکچرز سے دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ہم ہر دور کی صورتوں کی تعداد اور پاروں کو لے لیں گے۔ مدنی زندگی کے جو قرآنی حصے تھے، اس میں پہلے دور میں 14 صورتیں نازل ہوئیں، 8 پارے نازل ہوئے، اور ان میں دوسری صورتیں بھی ہیں، 1 سے 5 پارے اور اس کے بعد 28واں پارا۔ دوسرا دور دیکھتے ہیں کہ اس میں 6 صورتیں نازل ہوئیں، 2 پارے نازل ہوئے، اور ان میں جو ہے وہ باقی پارے اور صورتیں بھی ہیں، لیکن 6 اور 26 کو ہم نے اس میں یاد رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی زندگی کا تجزیہ اگر ہم کریں تو مکی اور مدنی زندگی کا فرق بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مکہ میں قریش کی ظلم و ستم اور مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھل کر دعوت و تربیت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، مگر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی کی اور ہر پہلو پر بذات خود عمل کیا اور اس کی تعلیم دی، جبکہ لوگ عام طور پر ایک پہلو پر بھی مکمل طور پر کام نہیں کر سکتے۔ مثلا اسلام کے ایمانیات کا اگر شعبہ لیں، اس کا ہر پہلو معجزاتی ہے۔ دعا ہی کو اگر ہم لیں تو تاریخ میں کسی بھی انسان نے اتنی اور ایسی دعائیں نہیں کی اور نہ بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کیا تھا؟ حدیث ہے قرآن کو سنانا، یہ مسلم و غیر مسلم سب کے لیے تھا، تزکیہ کرنا، قرآن کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے، صادق اور امین تھے، سچے اور ہمدرد تھے، جو دوسروں کو کہتے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے تھے۔ سخت حالات، لالچ، دباؤ کے سامنے صبر اور استقامت کے پہاڑ بنے رہے، یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی اس پر آپ کا پکا ایمان تھا۔ نرمی کے ساتھ لوگوں کی قدم بقدم تربیت کرنے والے تھے، ہر حال میں حکمت سے بھرپور قیادت اور رہنمائی کرنے والے تھے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو دل سے مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن لوگوں میں کام کیا تھا؟ مسلمانوں میں اپنے خاندان کو سنبھالنا، بیویوں، بیٹیوں، دامادوں، نواسوں، رشتہ داروں، تمام لوگوں کی اپنے خاندان میں بھی اور عام مسلمانوں کی بھی تربیت کی۔ غیر مسلموں میں عام لوگوں کو دعوت
دی, دشمنوں سے مقابلہ کرنا سکھایا. آپ ریاست مدینہ کے حاکم بھی تھے. معاشرہ کی دیکھ بھال کرنا ہر معنی میں, چاہے فوجی ہو, سماجی ہو, معاہدے جھگڑے چکانا ہو, معاشی ہو. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار قائم کیا تاکہ یہودیوں کی اجارہ داری ختم ہو. یہ سب کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے. غیر مسلموں میں عام لوگوں میں دعوت دی اور دوسری طرف دشمنوں سے مقابلہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 قسم کے دشمن تھے. کون کون سے؟ مشرکین مکہ اور ان کے ساتھی, منافقین جو مدینہ کے اندر سے سازشیں کرتے تھے, یہود مدینے اور اطراف کے دونوں طرف کے, عیسائی حکومتیں شمال کی جانب سے, اور اطراف کے بدو جو صحرا میں رہ کر لوٹ مار کرتے تھے. مشرکین کے ساتھ کس طرح سے بات چیت ہوئی, کیا غزوات ہوئے, کیا سریات ہوئے, یہ سارے آپ یہ ہاتھوں کی انگلیوں پر دیکھ سکتے ہیں. اور منافقین کے ساتھ کیسے ہوئے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر یہود کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ, بدوؤں کے ساتھ جو بھی سارے مارکے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ ان ہاتھوں کے امیجز پر آپ سارے غور سے دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کو پہنچایا جو کتاب و سنت میں موجود ہے, اس پر بہترین عمل کر کے دکھایا اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ کو چھوڑا. صحابہ کرام کی زبردست جماعت تیار کی, عدل و انصاف اور روحانیت اور پاکیزگی والا بہترین معاشرہ تعمیر کیا اور مثالی ریاست قائم کی. ان پر عمل کر کے مسلمان 100 سال کے اندر سپر پاور بن گئے اور 1000 سال تک بنے رہے. مگر یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اب ہم سیرت اور قرآن کے حوالے سے مدنی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں. سیرت کا سب سے اہم اور مستند 100% صحیح حوالہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک. قرآن میں واقعات کے اشارات ہیں, یہ مختصر بیان ہے اور واقعات سے نصیحت پر زیادہ زور ہے. قرآن میں لوگوں کے خیالات اور نیتوں کا بھی ذکر ہے, جبکہ سیرت میں صرف واقعات ملتے ہیں. قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مختلف پہلو بیان کرتا ہے. مثلاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, آپ فرشتہ نہیں تھے, آپ پر مختلف طریقوں سے وحی کی جاتی ہے وغیرہ. قرآن کا بیان جو ہے وہ معجزانہ ہے, کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے. اس دور کی صورتیں یعنی 90 صورتیں مکی ہیں, 4 میں اختلاف ہے. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے, 24 صورتیں مدنی ہیں. اب مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی یعنی مکی صورتیں, ان کی کچھ خصوصیات دیکھ لیتے ہیں. مکی صورتیں ان کی آیات جو ہیں وہ چھوٹی ہیں, ان کے الفاظ بلیغ اور گہرے معنی والے ہیں. مکی صورتوں میں یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں سے آیات شروع ہوتی ہیں. مکی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. سجدہ والی صورتیں اکثر مکی ہیں. اب مدنی صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں. مدنی صورتیں اور آیتیں عام طور پر بڑی ہیں. مدنی صورتوں کے الفاظ عام طور پر سادہ ہیں. یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ اس میں ملیں گے. اب مکی صورتوں کے اگر ہم موضوعات دیکھیں تو اس میں توحید, اس کے دلائل, آفاق اور نفس و تاریخ سے اور ان مثالوں سے سمجھایا گیا ہے. رسالت اور انبیاء کی قصوں سے نصیحت کی گئی ہے. آخرت, جنت و جہنم کے بیان سے نصیحت ہے. تسلی اور صبر کی تلقین کی گئی ہے. کفار مکہ کو دھمکیاں, اعتراضات کے جواب وغیرہ ہمیں مکی صورتوں میں ملتے ہیں. اگر مدنی صورتوں کے موضوعات پر بات کی جائے تو تعمیر اسلامی جو ہوئی تھی, اسلام کی ایک سوسائٹی بنی تھی, اس پر بات کی گئی. عقائد, عبادات, اخلاق, معاملات, معاشیت اور سیاست پر بات کی گئی. حفاظت, مسلمانوں کو مالی اور جانی قربانیوں پر تربیت کی گئی, ترغیب دی گئی, اس لیے کہ مسلسل حملے ہوتے رہے تھے. دعوت و نصیحت کا لیا گیا پیغام, اہل کتاب, منافقین اور مشرکین وغیرہ سب کا ذکر ملتا ہے. اللہ کی جانب سے تعلیم و تربیت قرآن کے ذریعے جو کی گئی, اللہ کی جانب سے اس میں تعلیم و تربیت دی جا رہی تھی. اس میں اگر انسان قرآن کو سامنے رکھے تو گویا اوپر اللہ اور اس کی صفات کا بیان ہے, اور دائیں جانب پیچھے انبیاء اور مومنین کے قصے, سامنے جنت ہے, بائیں جانب کافرین اور منافقین کے قصے ہیں,
سامنے جہنم ہے، گویا آخرت و موت سامنے رکھی گئی ہیں۔ پھر آفاق کی نشانیاں ہیں، غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ نفس کی نشانیاں ہیں، انسان کے اپنے اندر، اور اسی طرح احکامات ہیں، گویا مسلسل ایک غور و فکر ہے۔ مکی اور مدنی دور کا دلچسپ نقطہ پاروں کے لحاظ سے اس لیے کہ یہ آسان ہے۔ 114 صورتوں کو یاد رکھنے کے مقابلے میں یاد رہے کہ یہ اپروکس تقسیم ہے، ان پاروں میں کچھ صورتیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں۔ قرآن کو اگر ہم 4 حصے کر لیں تو پہلا حصہ 1 سے 5 پارے، دوسرا حصہ 7 سے 14 پارے کا سوائے 10ویں پارے کا، تیسرا حصہ 17 سے 24 پارے کا سوائے 21، اور چوتھا حصہ 25 سے 30 پارے۔ تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، جو مکی دور ہے پہلا اور دوسرا، اس میں زیادہ 29 اور 30ویں پارے کی صورتیں شامل ہیں۔ یہ آپ کے سامنے پورا ایک ٹیبل بنا ہوا ہے۔ اب ہم قرآن کی اگر بات کریں تو روزانہ پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں سنا جاتا ہے۔ تو قرآن کو ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو تلاوت کروائی جائے، اس کی تعلیم دی جائے، مومنوں کا تزکیہ مسلمانوں کا کیا جائے، اور حکمت کی تعلیم دی جائے۔ ہم قرآن کو سمجھ کر اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا مطلوب ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، سکھانے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔